السلام علیکم۔ جمعہ کے دن کے 9 اعمال جس پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال کے روزہ اور 1 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ صبح کو اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا۔ نمبر 2 غسل کرنا۔ نمبر 3 صاف کپڑے پہننا۔ نمبر 4 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا۔ نمبر 5 مسجد پیدل جانا۔ نمبر 6 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 7 اگر صفیں پر ہیں تو صفوں کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ نمبر 8 اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا۔ نمبر 9 خطبہ کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ تک کی تمام خطائیں صغیرہ معاف ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ معاشرت کی چند سنتیں۔ سلام کرنا بہت اہم سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہا جائے، ہاتھوں سے یا سر یا انگلی کے اشارہ سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے۔ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا سنت ہے۔ عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہیں۔ کسی مجلس میں جائیں تو جہاں موقع ملے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس میں آئے اور جگہ نہ ہو تو پہلے سے بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ ذرا مل کر بیٹھ جائیں اور آنے والے مومن بھائی کے لیے گنجائش نکال لیں۔ اگر صرف 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانافوسی سرگوشی کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ منہ بند کر لیں، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھیں تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لیں اور ہا ہا کی آواز نہ نکالیں کہ یہ حدیث میں ممنوع ہے۔ اگر نماز کے دوران ایسی آواز نکل گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کسی کا اچھا نام سنیں تو اس کو اپنے مقصد کے لیے نیک فعل سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوّا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو اس سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بلندی پر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سنت۔ جب بلندی پر چڑھے، خواہ 1-2 سیڑھی مسجد کی ہو یا اپنے گھر کی ہو، یا بلندی کی طرف یا پاؤں بڑھائے تو اللہ اکبر کہیں۔ اسی طرح جب نیچے کو اتریں تو بایاں پاؤں آگے بڑھائیں اور سبحان اللہ کہیں۔ خواہ یہ معمولی بھی ہو تو بھی اس سنت کا ثواب حاصل کریں۔ لباس کی سنتیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا۔ قمیص، کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں ہاتھ۔ اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنا سے اوپر رکھیں، ٹخنا سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تہبند ٹخنا سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ٹخنوں سے نیچے جس قدر کپڑا لٹکتا ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ کپڑے پہن کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتزمل بہ فی حیاتی۔ سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعائیں دے: اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ ترجمہ: اے اللہ، جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھ کو پلایا تو اسے پلا۔ نیز یہ دعا بھی دے: اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ وافطر عندکم الصائمون۔ نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں اور روزہ دار تمہارے پاس افطاری کریں۔ جب میزبان کے گھر سے چلنے لگے تو یہ دعا دے: اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ترجمہ: اے اللہ، ان کے رزق میں برکت دے، ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ سرکہ استعمال کرنا سنت ہے۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص خالص گندم استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے۔ گوشت کھانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمہ کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ میت کے رشتہ داروں کو کھانا دینا مسنون ہے۔ کھانے کے وقت بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے، لیکن غم و فکر اور مرض کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نماز وتر کا بیان۔ نماز وتر واجب ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے برابر ہے، اور چھوٹ جائے تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر قصداً چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قاعدہ کیا جاتا ہے اور اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کرتے ہیں اور اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ وتر کی نماز میں دوسری نمازوں سے کیا فرق ہے؟ اس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جس کی ترکیب یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھے، پھر رکوع میں جائے اور باقی نماز معمول کے موافق پوری کرے۔ دعائے قنوت زور سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ؟ امام ہو یا منفرد، سب کو دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے۔ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لینی چاہیے۔ اگر مقتدی پوری دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی کہ امام نے رکوع کر دیا تو مقتدی کیا کرے؟ دعائے قنوت چھوڑ دے اور رکوع میں چلا جائے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔